بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایک بار پھر سے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج بات کریں گے ایریز کے سال 2023 کی۔ ایک نیا سال شروع ہونے کو ہے اور سال 2020 اپنی اچھی اور بری یادوں کے ساتھ ہمارے سے رخصت ہوگا اور ایک نئے سال کا آغاز ہوگا۔ جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہر انسان کو، چاہے وہ کسی بھی برج سے تعلق رکھتا ہو، نئی امیدیں ہوتی ہیں کہ شاید اگلا سال میرے لیے بہتری لے کر آئے۔ کسی کو شادی کا انتظار ہوتا ہے، کسی کو نوکری کا، کسی کو کاروبار کا، کسی کو بیرون ملک جانے کا، اور سب کی اپنی اپنی خواہشات ہوتی ہیں۔ تو بعض دفعہ وہ خواہشات پوری ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ خواہشات کے پورے ہونے یا نہ ہونے میں قدرت کا عمل دخل شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے ذرائع بنائے ہیں۔ جس طرح سے بارش برسانے کی ذمہ داری کچھ فرشتوں کی لگائی ہے، انسان کی جان نکالنے کی بھی ذمہ داری کچھ فرشتوں کی ہے۔ یوں تو جان اللہ تعالیٰ ہی نکالتا ہے، مگر وہ کام لیتا ہے اپنے فرشتوں سے۔ اسی طرح سے جو ہماری زندگی کے مختلف کام ہیں، وہ بے شک کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ ذرائع اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جس طرح سے سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چاند، سورج، ستارے، یہ سب انسانوں کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ تو یہ جو پلینٹس ہوتے ہیں، ان کے بھی انسانوں کے اوپر اثرات پڑتے ہیں۔ تو سال 2023 ایریز کے لیے کیسا رہے گا؟ آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے اور ہم اسی بارے میں ہی زیادہ گفتگو کریں، کیونکہ اگر دوسری طرف میں نکل گیا تو پھر وہ بات لمبی ہو جاتی ہے اور پھر جو ٹاپکس ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں، اس کے بارے میں پھر آپ کو کبھی ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ علم نجوم کا اسلام سے کیا ریلیشن ہے اور ہمیں کیا بلیو کرنا چاہیے ان چیزوں پہ یا نہیں۔ تو ہماری ایک رسالے پورے اس پہ میں نے آرٹیکل لکھے ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ابھی ہم فی الحال برج حمل یعنی ایریز کے سال 2023 کی ویڈیو پر فوکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا پلانیٹری پوزیشن کی، کیونکہ یہی پلانٹس کی جو پوزیشن ہوگی وہی آپ کی زندگی میں مختلف چینجز لے کر آتی ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں درخواست کروں گا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو میں ان سے کائنڈلی درخواست کرتا ہوں کہ کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے۔ پلانیٹری پوزیشن کی بات کریں تو سیٹرن 17 جنوری کو برج دل میں داخل ہوگا، اور اس کے بعد جوپیٹر 22 اپریل کو راہو کے ساتھ کنجکشن کرے گا فرسٹ ہاؤس میں۔ اس کے بعد راہو 30 اکتوبر کو پائسز میں داخل ہو جائے گا، اور 2023 میں یہ آپ کو مختلف کامیابیاں دلائے گا۔ راہو کی موجودگی فیصلہ سازی میں تھوڑے مسائل لے کر آتی ہے۔ سال کی شروعات میں سورج 9th ہاؤس میں ہوگا اور زحل 10th ہاؤس میں ہوگا، تو یہ آپ کی اچھی ریپوٹیشن کو بڑھائے گا، آپ کو پاپولیرٹی دے گا، شہرت دے گا، نام دے گا، فیم دے گا۔ وینس 11th ہاؤس میں ہوگا، دوستوں کی سپورٹ ملے گی۔ تو یہ پلانیٹری پوزیشن ہوگی سال 2023 کی۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ کے لو ہوروسکوپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایک بار پھر سے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج بات کریں گے ایریز کے سال 2023 کی۔ ایک نیا سال شروع ہونے کو ہے اور سال 2020 اپنی اچھی اور بری یادوں کے ساتھ ہمارے سے رخصت ہوگا اور ایک نئے سال کا آغاز ہوگا۔ جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہر انسان کو، چاہے وہ کسی بھی برج سے تعلق رکھتا ہو، نئی امیدیں ہوتی ہیں کہ شاید اگلا سال میرے لیے بہتری لے کر آئے۔ کسی کو شادی کا انتظار ہوتا ہے، کسی کو نوکری کا، کسی کو کاروبار کا، کسی کو بیرون ملک جانے کا، اور سب کی اپنی اپنی خواہشات ہوتی ہیں۔ تو بعض دفعہ وہ خواہشات پوری ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ خواہشات کے پورے ہونے یا نہ ہونے میں قدرت کا عمل دخل شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے ذرائع بنائے ہیں۔ جس طرح سے بارش برسانے کی ذمہ داری کچھ فرشتوں کی لگائی ہے، انسان کی جان نکالنے کی بھی ذمہ داری کچھ فرشتوں کی ہے۔ یوں تو جان اللہ تعالیٰ ہی نکالتا ہے، مگر وہ کام لیتا ہے اپنے فرشتوں سے۔ اسی طرح سے جو ہماری زندگی کے مختلف کام ہیں، وہ بے شک کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ ذرائع اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جس طرح سے سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چاند، سورج، ستارے، یہ سب انسانوں کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔
تو یہ جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کے بھی انسانوں کے اوپر اثرات پڑتے ہیں۔ تو سال 2023 ایریز کے لیے کیسا رہے گا، آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے، اور ہم اسی بارے میں ہی زیادہ گفتگو کریں، کیونکہ اگر دوسری طرف میں نکل گیا تو پھر وہ بات لمبی ہو جاتی ہے، اور پھر جو ٹاپکس ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں اس کے بارے میں پھر آپ کو کبھی ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ علم نجوم کا اسلام سے کیا ریلیشن ہے، اور ہمیں کیا بلیو کرنا چاہیے ان چیزوں پہ یا نہیں۔ تو ہماری ایک رسالے پورے اس پہ میں نے آرٹیکل لکھے ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ابھی ہم فی الحال بات کریں گے آپ کی ہیلتھ کی۔ تو ہیلتھ کے حوالے سے سال 2023 بہت اچھا نہیں ہوگا۔ سال کے آغاز میں صحت کے حساب سے بہت کمزور شروعات ہوگی، کیونکہ راہو آپ کے اپنے سائن میں ہوگا، کیتو 7th ہاؤس میں ہوگا، اور مارس ریٹروگریڈ حالت میں، زوال کی حالت میں، الٹی چال کی حالت میں 2nd ہاؤس میں ہوگا، اور سیٹرن اور وینس کی کنجکشن 10th ہاؤس میں ہو جائے گی، اور جوپیٹر 12th ہاؤس میں ہوگا۔ تو یہ جو کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی ہے، مارس کی، وینس کی، سیٹرن کی، جوپیٹر کی، تو یہ ساری صورتحال صحت کے لیے بہت خراب رزلٹ لے کر آتی ہے۔ جنوری سے اگست کا مہینہ تو سمجھیں آپ، ان 6-7 مہینے 8 مہینے بہت زیادہ احتیاط کریں، اور خصوص جنوری سے لے کر اپریل تو بہت ہی زیادہ آپ کا کمزور ہے۔ تو مئی اور جولائی میں کچھ آپ صحت میں بہتری فیل کریں گے، آپ کو بخار ہو سکتا ہے، ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے، یا کوئی وائرل انفیکشن، ممکنہ طور پہ کورونا وائرس یا ڈائریا یا ٹائیفائڈ آپ کو ہو سکتا ہے۔ اگست کے بعد سے آپ کی صحت میں بہتری آنا شروع ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں پراپرٹی کی یا گاڑی کی۔ 17 جنوری سیٹرن 11th ہاؤس میں داخل ہو جائے گا، اور 22 اپریل جوپیٹر بھی آپ کے برج میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ صورتحال پراپرٹی لینے کے لیے مؤثر وقت ہوگا۔ مئی میں آپ گاڑی لے سکتے ہیں، اگر ابھی تک آپ نے گاڑی 4 وہیل یا موٹر سائیکل نہیں لیے تو آپ لے سکیں گے۔ اپنی موجودہ گھر سے کہیں کسی اور جگہ بھی رہائش کا آپ کو موقع ملے گا۔ مئی سے اکتوبر پراپرٹی لینے کے لیے بہت ہی گولڈن پیریڈ ہے۔ مئی سے اکتوبر کا ٹائم آپ کی پراپرٹی اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں، گھر لینا چاہتے ہیں، یا پلاٹ لینا چاہتے ہیں، فلیٹ لینا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بڑی آئیڈیل۔ کاروبار کی بات کرتے ہیں تو وہ افراد جو کاروباری ہیں، کاروباری حضرات ہیں، تو کاروبار کے لیے یہ سال اپس اینڈ ڈاؤنس کا شکار رہے گا، اور سال کے آغاز میں مارس کیونکہ ریٹروگریڈ کنڈیشن میں ہے، 2nd ہاؤس میں رہے گا، اور کیتو 7th ہاؤس میں ہوگا، یہ کاروبار میں رکاوٹیں لاتا ہے۔ جون سے نومبر آپ کا کاروبار میں آپ اضافہ دیکھیں گے، اگر آپ کی مارکیٹنگ اچھی ہے، آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ اچھی ہے، تو جو ہے آپ کے لیے بڑا ہی لیوش ٹائم پیریڈ رہے گا۔ اگست سے اکتوبر آپ کو کورٹ کیسز میں بھی کامیابی مل جائے گی، اگر آپ کے کورٹ کے کیسز چل رہے ہیں، کچہری کے کیسز چل رہے ہیں، تو اس میں آپ کو اگست سے اکتوبر کامیابی مل سکتی ہے۔ سال کے آخری ٹائم میں آپ کو جوائن وینچرز پر آپ ممکنہ طور پہ کام کر سکتے ہیں۔ جوائن وینچرز سے مراد جو شراکت داری والے کام ہوتے ہیں اس میں آپ کام کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے فائنینشیل ایشوز کی، فائنینشیل میٹرز کی۔ تو یہ سال فائنینشیل گروتھ کا سال ہوگا۔ اس سال کے دوران آپ کو فائنینشیل اسٹیبلٹی حاصل ہو جائے گی۔ سیٹرن 11th ہاؤس میں موجود ہوگا، آپ کو مالی طور پہ مضبوط کرے گا، آپ کی آمدنی کے ذرائع کو بڑھائے گا، جوپیٹر 12th ہاؤس میں ہوگا۔ جوپیٹر جب 12th ہاؤس میں ہوتا ہے تو آپ کا پیسہ مذہبی مقاصد میں خرچ ہوتا ہے۔ اپریل سے دسمبر غیر ضروری اخراجات اٹھیں گے، تو اس دوران آپ کو خاص طور پہ اکتوبر سے دسمبر یہ غیر ضروری اخراجات اٹھنے کا وقت ہے، تو اس دوران تو بہت زیادہ پیسے کو دھیان سے احتیاط سے خرچ کریں، یعنی آخر کے 3 مہینے آپ کو پیسے کے معاملے میں بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی۔ ایجوکیشن کی بات کریں تو اس سال تعلیم آپ کی اپس اینڈ ڈاؤنس کا شکار رہے گی اپریل تک۔ اپریل سے اکتوبر اس کے فائدے آپ کو سامنے نظر آئیں گے۔ اکتوبر سے دسمبر اگر آپ پڑھنے کے لیے بیرون ملک کئی سالوں سے نہیں جا پا رہے ہیں، تو اکتوبر سے دسمبر 2023 آپ کو بیرون ملک جا کر پڑھنے کا موقع ملے گا، بشرطیکہ کہ آپ آلریڈی اس کے لیے کوششیں کر رہے ہوں۔ تو پڑھائی کے لیے جنوری سے اپریل آپ کو مشکلات رہیں گی، کامیابیاں ملنا
کیریئر کی بات کریں، جاب کے لیے بات کریں تو نوکری پیشہ افراد کے حوالے سے یہ سال اچھا ہوگا۔ سال کے آغاز سے ہی آپ کو ٹریک پر چلنے کا موقع ملے گا۔ ورک پلیس پر پرابلمز جو تھیں اب تک وہ دور ہو جائیں گی، سینئرز کی سپورٹ ملے گی، نوکری کو اچھا پرفارم کریں گے۔ مئی سے اگست پروموشن آپ کی ہو سکتی ہے، تنخواہ میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں صدقات کی اور لکی نمبر کی اور آپ کے لکی سٹون کی۔ سب سے پہلے سٹون کا بتاتا چلوں تو ایریز کے لیے جو لکی سٹون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یمنی عقیق۔ یمنی عقیق تھوڑا اورنج یا براؤن جیسے کلر کا ہوتا ہے اور سستا پتھر ہے، بہت ہی کم قیمت پر آپ کو پورے ملک میں اویلیبل ہوتا ہے اور بہت ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے۔ آپ کو وہ سٹون ویئر کرنا ہے تو وہ سٹون آپ کو کراچی میں اگر آپ رہتے ہیں تو انچولی میں ایک مارکیٹ ہے بہت بڑی اہل تشی کی، تو وہاں سے آپ کو وہ مل سکتا ہے، بہت اچھا اور معیاری اور سستا مل جائے گا آپ کو، اور وہاں پہ آپ کو ہر طرح کے سٹونز مل جائیں گے۔ انچولی میں بہت بڑی مارکیٹ ہے، تو وہ ہمارے اہل تشی بھائیوں کی پوری مارکیٹ ہے اور وہ بہت معیاری دام پہ اور بہت اوریجنل چیز وہاں پہ آپ کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ لکی نمبر جو ہے وہ اس سال کے آپ کے ہوں گے 6، 9، 1 یا 7۔ 7 کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، 7 آپ کا اس سال کا بھی نمبر ہے، 7 آپ یوز کر سکتے ہیں، 1 یوز کر سکتے ہیں، 9 یوز کر سکتے ہیں اور 6 یوز کر سکتے ہیں، یہ آپ کا لکی نمبر ہے۔ اس کے علاوہ صدقات اس سال کے یہ ہیں کہ آپ نے ہر جمعرات کو آپ کو چونٹیوں کو آٹا ڈالنا ہے، گھر کے اطراف میں کناروں میں آپ چھوٹا چھوٹا تھوڑا تھوڑا سا آٹا چھڑک دیں تو وہ کھا لیں گی۔ اس کے علاوہ پرندوں کو کوشش کریں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ پھیپڑا آپ چیلوں کو کووں کو کھلائیں۔ اس کے علاوہ کبوتروں کو دانہ ڈالیں اور غریبوں کو، انسانوں کو بھی آپ ہفتے میں ایک دن جمعے والے دن یا جمعرات والے دن آپ ایک وقت کا کھانا کسی غریب کو ضرور کھلائیں۔ یہ پورے سال یہ اگر آپ روش رکھیں گے، یہی روٹین رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مسائل کس طرح سے اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں 10 روپے خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ اس کو 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے، وہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات ٹھیک رہیں گے اور یہ سال اوورآل میرا اپنا جو ایک تجزیہ ہے میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سال ایریز کے لیے اوورآل بہت اچھا ہے۔ چھوٹی موٹی مشکلات تو ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی زوڈیک سائن سے، شادی کے حوالے سے دیکھیں وہ بھی اچھا ہے، جو ان میریڈ ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے، جو فائنینشیل میٹرز ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے، جو پڑھائی ہے پڑھائی کے لیے شروع کے 4 مہینوں کو چھوڑ کر ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اچھا ہے۔ اوورآل اس طرح سے میں نے کہا کہ ایک اچھا سال ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نیا سال بہت بہت اچھے طریقے سے گزار دیں۔ اللہ نعمت کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔